اور اللہ نے فرمایا یہ جو میں تعریف کر رہا ہوں یہ وہ تعریف ہے جس کی مثال میں نے توریت میں بھی بیان کی ہے اور جس کی مثال میں نے انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ اور اس کی مانند وہ کھیتی ہے جس نے کونپل نکالا، پھر وہ موٹا ہوا، مضبوط ہوا، اور اس کی جڑ اتنی مضبوط ہو گئی کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ اور اپنی کھیتی کو دیکھ کر اور کسان جو ہے، کھیتی کرنے والا جو ہے، وہ خوش ہوتا ہے اور کافر کا دل دل جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان مومنین سے جن کے اعمال صالح ہیں ان سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میری مغفرت ان کے لیے ہے، میرا اجر عظیم ان کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں رات ختم ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معیت جو ہے، مع یا من، مع کی معنی ساتھ ہیں، یعنی جیسے میں نے عرض کر رہا کہ قرآن میں ہوا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا مکے میں، منہم جو ان سے تھا۔ اب یہاں مکے میں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، یعنی کتنا بڑا جملہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ معیت جو ہے یہ معیت کوئی فضیلت نہیں، اللہ نے فرمایا رسول کو میں نے مکے میں بھیجا، اور جب مکے میں بھیجا تو وہ مکے والوں میں سے تھا، یعنی کہ رسول جب مکے میں آئے تو سارے مومن نہیں تھے، وہاں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، تو جو مکے میں تھے وہ رسول کی وجہ سے ان کا شان تو نہیں ہو گیا، کافر کافر رہے، کافر کافر رہے، مشرک مشرک رہے۔ تو اس طرح میں نے عرض کیا کہ یہاں مع کی معنی اتباع ہے، اتباع، مع کی معنی اتباع کرنا، کہ اللہ نے فرمایا کہ والاشداء علی الکفار، جو رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، تو اب سخت وہ ہوں گے جو رسول کی اتباع کریں گے۔ اور تیسری معنی میں نے یہ بتائی تھی کہ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، معنی برابر، ہم سر، یعنی اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج مجھے تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی، میں آپ کی محبت کی وجہ سے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر زیادہ ٹائم لے لوں تو آپ گھبرائیں نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معیت سے کوئی فائدہ نہیں جب تک معیت ایمانی نہ ہو۔ منافقین کے ساتھ رات میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین کے ساتھ مومن رہتے تھے، اور انہوں نے کہا ینادونہم الم نکم معکم ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یعنی مومنین کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی منافق جہنم میں گئے۔ پتا چلا کہ جب مومنین نے منافقین کو فائدہ نہیں پہنچایا تو امیر المومنین بھی اپنے دشمنوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ قرآن میں مثالیں اللہ نے دی ہیں، پورا قرآن اللہ چھوٹی سی مثال دے کر بڑی مثال سمجھاتا ہے۔ اب یہ ایسی مثال ہے سورۃ نحل میں کہ اگر یہ میں مثال دے کر چلا جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے آپ کے پاس 10 مجلسیں پڑھی، آپ کے پاس میں نے 10 مجلسیں پڑھی۔ اب یہ الفاظ ہیں سورۃ انعام کے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ نے فرمایا
کہ جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے. جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے. جانوروں میں بھی. جانور کو دیکھو, ہدایت حاصل کرو. ارے انسانیت تو بڑی چیز ہے, نبوت تو بڑی چیز ہے, ولایت تو بڑی چیز ہے, ختم نبوت تو بڑی چیز ہے, پر حیوانیت کو تو سمجھو. میرے دوستو, دین اتنا مشکل نہیں جتنا مولویوں نے بنایا ہے. اللہ تو روزمرہ کے مثال دے کر سمجھاتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ نے فرمایا کہ جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے کہ میں اللہ دو نجاستوں کے درمیان تمہیں پاک دودھ پلاتا ہوں. پیٹ ایک ہے, وہی جو میں نے رات عرض کیا تھا, وہی بطون لفظ ہے. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ. اور یہاں تو اللہ نے وہاں شہد کی مکھی کا ذکر کیا تھا, اور یہاں اللہ بھینس کا, گائے کا, بکری کے پیٹ کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, جانوروں میں تمہارے لیے ہدایت ہے, عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ, کہ پیٹ ایک ہے لیکن میں دو نجاستوں کے درمیان. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا, قرآن نے کہہ دیا کہ میں اللہ تمہیں دو نجاستوں کے درمیان پاک دودھ پلاتا ہوں. ایک طرف گوبر ہے, دوسرے طرف خون ہے, درمیان میں پاک دودھ ہے. یعنی درمیان پیٹ ایک, قبر ایک, لیکن اس قبر میں کتنے رہتے ہیں؟ 3. 2 نجس, 1 پاک. قبلہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنی بڑی بات قبلہ اللہ نے کہہ دی, کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, ارے جانوروں میں تمہارے لیے ہدایت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ, کہ میں اللہ تمہیں پلاتا ہوں دو نجاستوں کے درمیان. اسی لیے امام فخر الدین نے دودھ کو نور کہا کہ دودھ نور ہے, درمیان میں نور, یہاں بھی نجاست, یہاں بھی نجاست. نعرہ حیدری, سمجھ میں ارے دو نجاستوں کے درمیان اور پاک دودھ, نور. ارے اب گوبر کو باہر کیوں نکالتے ہو؟ وہ نور کے ساتھ ہے. ارے خون کو کیوں نکالتے ہو؟ نور کے ساتھ ہے. اس نور نے خون کو پاک کیوں نہیں کیا؟ اس دودھ نے گوبر کو کیوں نہیں پاک کیا؟ ارے یہاں تو قبر بھی ایک ہے, پیٹ ایک, قبر ایک. جب ایک قبر میں رہ کر نور نور ہے, جب ایک قبر میں رہ کر نور نور ہے, نجس نجس ہے, تو اگر کہیں کوئی نور کے ساتھ ہو تو وہ فضیلت نہیں, وہ ہے, وہ ہے.
ہوگا میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ میں تو دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، کہ آپ نے دیکھا کیا کہتے ہیں، تھن کہتے ہیں، جہاں سے دودھ نکالتے ہیں اس کو تھن کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھینس یا گائے، اس کے تھنوں میں کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ تھنیا، وہ چچڑ ہوتے ہیں ایک، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ ہاں چچڑ بولتے ہیں، وہ چچڑ ان کے تھنوں میں رہتا ہے، چچڑ۔ اب بھائی جب وہ چچڑ تھنوں میں رہا تو یہ کیا کرتا ہے مالک؟ اس چچڑ کو نکال کر آگ میں جلاتا ہے۔ ارے بھائی آگ میں کیوں جلاتا ہے؟ اس کو باہر پھینک دو۔ کہا نہیں، یہ بڑا منحوس ہے، یہ پھر آ جائے گا۔ ارے جلاتے کیوں ہو؟ کہا یہ نور کے گھر کا دشمن ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری۔ یہ نور کے گھر کا دشمن ہے، گھر کا دشمن ہے، تو پھر تو پتا چل گیا۔ ارے جو بیت کا دشمن، جو نور کے بیت کا دشمن، وہ تو آگ کے جلانے کے قابل، تو جو اہل بیت کا دشمن ہوگا وہ جنتی کیسے؟ سنو مجھے مواد بھی دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو مواد بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 10 دنوں میں آپ کو میں زیادہ مواد دوں۔ آج بیچارہ کہیں ہمارا کوئی باہر سے سندھی آ گیا ہے، اس نے مجھے رکا دیا ہے کہ صحیح آپ یہ ایک لفظ پر کیوں پڑھتے ہو؟ اب اس کو ابھی تک مائیت کی معنی نہیں آئی۔ یہ بیٹھے تو میں اس کو سمجھاؤں گا، سندھی میں سمجھاؤں گا۔ قبل آپ اس بیچارے کو کیا پتا، وہ آ گیا سو نے رکا لکھ دیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک لفظ جو ہے وہ مائیت، یہ مائیت جو ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ایک لفظ کو آپ نے کیوں پکڑا ہے؟ تو اس کو میں سندھی میں سمجھاتا ہوں۔ بھائی آپ جس نے رکا دیا ہے تو پھر مجلس کے بعد مجھ سے ملنا تو میں آپ کو مائیت سمجھا دوں گا کہ یہ مائیت کیا ہے۔ سمجھا؟ میں آپ کو سمجھا دوں۔ نعرہ حیدری۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مائیت کی معنی مکان میں ساتھ ہونے کی معنی نہیں، مائیت کی معنی ہیں اب جو آیتیں پڑھوں گا، اب جو آیتیں پڑھوں گا، ہم محمد اور آل محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ تقریر شروع ہو گئی۔ ہم محمد اور آل محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ محمد کے ساتھ آل کو کیوں مانتے ہیں؟ ارے دنیا کو یہی تو ہے نا حسد۔ دنیا کو شکایت و قبلہ یہی ہے نا کہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں، یہ یا حسین کیوں کہتے ہیں؟ یہی شکایت ہے نا دنیا کو۔ ارے بھائی بات تو ایک ہی ہے، لیکن بات یہ ہے تو بھی چاہتا ہے کہ میں رسول کے دروازے پر آؤں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسول سے ملے، چاہتا تو بھی ہے کہ رسول سے ملے، چاہتے ہم بھی ہیں کہ رسول سے ملے، لیکن فرق ایک ہے، تو ملتا ہے دوستوں کے ذریعے، ہم ملتا ہے گھر والوں کے ذریعے۔ ہم جو ہیں وہ ملتے نعرہ حیدری۔ چاہتا تو بھی ہے کہ رسول سے ملے، لیکن تو چاہتا ہے کہ دوستوں کے ذریعے ملے، ہم چاہتا ہے دوستوں کے نہیں۔ دوست تو آج ہے کل نہیں، اور دوست گھر میں نہیں جاتا۔ نہیں نہیں نہیں، پھر سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو سندھی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ارے گھر میں وہی آتا ہے جو گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، گھر میں وہی آتا ہے جو گھر میں پیدا ہوتا ہے۔
اب مثال دوں، جب ہم گندم کا فصل زمین میں تیاری کرتے ہیں تو ہم گندم لے کے گھر سے جاتے ہیں، گھر سے ہم گندم کو باہر نہیں رکھتے، اندر گھر میں رکھتے ہیں۔ ہم نے گندم کو بویا، فصل ہوا، فصل پکا، فصل کو ہم نے کاٹا، اب جو باہر پیدا ہوا ہے جس کو ہم بوسا کہتے ہیں یا بوہ کہتے ہیں، اس کو ہم گھر میں نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ وہ باہر پیدا ہوا ہے، اور قبلہ وہ بوسا وہ بو باہر رہتا ہے، کبھی اس کو کتے کھاتے ہیں، کبھی اس کو گدھا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ باہر جو پیدا ہوا تھا، باہر پیدا ہوا تھا۔ پتا چلا میرے دوستو گھر میں وہی آتا ہے جو گھر میں پیدا ہوتا ہے، باہر والا نہیں آ سکتا، باہر والا نہیں ہو سکتا، گھر میں وہی آتا ہے جو گھر والا ہے۔ تو میرے دوستو کون کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، لیکن تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے، تم نے سمجھا نہیں۔ اہل بیت میں اور صحابی میں یہ فرق ہے کہ صحابی ہوتا ہے نبی کے ساتھ، اہل بیت ہوتے ہیں نبوت کے ساتھ۔ نعرہ حیدری! صحابی وہ جو نبی کے ساتھ، اہل بیت وہ جو نبوت کے ساتھ۔ صحابی ہوتا ہے نبی کے ساتھ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے، لیکن پھر گھر میں نہیں آیا، باہر ہی چلا گیا۔ لیکن جو اہل بیت ہوں گے وہ گھر میں آئیں گے، اور اسی لیے جب چادر میں آیا تھا تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نبی کے ساتھ ہیں۔ ہم اہل بیت نبوہ، یہ نبوت کے اہل ہیں، نبوت کے، نبی کے نہیں۔ ہم اہل بیت نبوہ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کانیں ہیں، یہ رسالت کی کانیں ہیں، یہ نبوت کے اہل ہیں، یہ نبوت کے ساتھ۔ تقریر شروع ہو گئی، اتنا میں نے سمجھایا، تقریر شروع ہو گئی، یہ ہے نبوت کے ساتھ۔ قبلہ مجھے 25 آیتیں پڑھنے دے گی آج، تب آج کا میرا مضمون ختم ہوگا۔ درود پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ سب سے پہلے میں نے کیا، یہ نبوت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ۔ آؤ آج میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ نبوت کے ساتھ ہیں، یہ رسالت کے ساتھ ہیں، یہ رسالت کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ مومن وہ ہیں جو رسول پر ایمان لے کر آئے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، اس کی عزت کریں، اور عزت کافی نہیں، اس کی مدد کریں، اور صرف مدد کافی نہیں۔ اللہ نے اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اس نور کی اتباع کر جو رسول کے نور کی ساتھ میں نے نازل کیا ہے، نور میں ساتھ، نبوت نور، رسالت نور۔ اب پتا کہ یہ کون ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس نور کی اتباع کرو جو میں نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ارے کوئی تو نور ہوگا، نام تو لو۔ میں تمہیں علی کے لیے نہیں کہتا، میں تمہیں علی کے لیے نہیں کہتا، کوئی تو نور ہے، کوئی تو ہے جو نبوت کے ساتھ ہے۔ اگر تو قرآن کہتا ہے تو پورے قرآن میں ایک آیت دکھا تاکہ میں مذہب چھوڑ دوں کہ اللہ نے قرآن اور رسول کا ذکر کیا ہو تو لفظ میں استعمال کیا ہو۔ نہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، رسول پر ماں نہیں۔ قرآن 40 برس بعد آیا تھا، بعد۔ اب ایسا نور ڈھونڈ
جو رسول کے نور کے ساتھ آیا ہو تو رسول کو کہنا پڑے گا کہ انا وعلی من نور واحد. اگر میرے نور کے ساتھ کوئی نور ہے تو وہ علی کا نور ہے. نہیں پھر قریب آ کر, کیونکہ مجھے 15 آیتیں تو صرف اتنی پڑھنی ہے تو آگے چلتا جاؤں. اور پھر ارشاد ہوا سورۃ الحدید میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے ایمان لانے والے تقوی اختیار کرو. اے ایمان لانے والے تقوی اختیار کرو اور پھر میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ. اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنی رحمت کے 2 ضامن تمہیں دوں گا. کفل مانے ضامن, کفل مانے ضامن. ضامن کفلین تسنیہ کا سیگا, یعنی دونوں برابر ہیں ثقلین کے وزن پر. کفلین سبتین ثقلین. تو رسول سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے رحمت کے ٹکڑے تو آپ نے فرمایا کہ میرے 2 حصے ہیں, ایک حسن دوسرا حسین. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو میں رسول بنتا ہوں. اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا, جب یہ دونوں ملتے ہیں تو میں رسول بنتا ہوں. اور جب یہ دونوں الگ ہوتے ہیں تو ایک حسن دوسرا حسین. فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ سُودَدِي وَحِلْمِ. اگر میری سرداری دیکھنی ہو تو میرے حسن کو دیکھو. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ شَجَاعَتِي وَجُودِي. اور میری سخاوت دیکھنی ہو, میری شجاعت دیکھنی ہو تو میرے حسین کو دیکھو. اب یہ ہے رحمت کے 2 حصے. اللہ نے فرمایا اگر تم نے تقوی اختیار کی اور میرے رسول پر ایمان لے کر آئے تو میں تمہیں حسن اور حسین جیسا ضامن دوں گا, ضامن دوں گا. ارے ہم یہاں بھی ضامن کوئی پڑھتا ہے نا. ارے بھائی مجھے گرفتار کر جا رہا ہے, کہہ رہا ہے میں ضامن ہوں. اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. اور علی اور رسول جیسا نور دوں گا, پھر تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے. اب خدا کی قسم نوجوان پوچھتے ہیں عبداللہ کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے, جنت میں کیسے جائیں گے. ارے خدا کی قسم میں ممبر پر کہتا ہوں جاؤ, بڑے ہمارے 2 مرجع ہیں, آقا گل پائیگانی ہے, آیت اللہ شیرازی ہے. اس کو لکھو کہ عبدالحکیم نے یہ کہا ہے, اور اگر غلط میرا جواب ہو جائے تو میں واجب القتل ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ خدا نے کہا ہے ارے جن کے پاس حسن اور حسین جیسے ضامن ہو, علی اور رسول جیسا نور ہو, وہ جہنم میں کیسے جا سکتے. نعرہ حیدری. نہیں مل کر نعرہ لگائے, نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات. ارے حسن اور حسین ہمارے ضامن. کیا حسن اور حسین میں تجھے شک ہے؟ ارے حسن اور حسین کہے عبدالحکیم ہم تمہارے ضامن ہیں, تو پھر میں پوچھتا رہوں میں جنت میں جاؤں گا تو مجھ سے بڑھ کر اور کون بے وقوف ہوگا. ارے جنت تم لے لو, جنت تم لے لو, ہمیں یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہیں. ہمیں کہہ دو ہمیں تمہاری جنت نہیں چاہیے, ہمیں حسن اور حسین چاہیے. ہمیں حسن اور حسین چاہیے. جہاں یہ وہاں ہم, جہاں یہ وہاں ہم, جہاں علی اور رسول وہاں ہم, جہاں علی اور حسن اور حسین وہاں ہم. خدا کی قسم اب ایک پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. نور میں ساتھ. گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کیا یہی تقریر اگر مائیت پر کرتا رہوں گا تو رات گزر جائے گی, لیکن کیا کروں آپ کے دیکھو میں ابھی تک میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. میں تبصرہ کرنے کا عادی نہیں کیونکہ یہ دیہاتی مجمع نہیں. اب دیکھو آئیے پوری آیت پڑھے تو مزہ آئے.
سورت توبہ میں ارشاد ہوا 120ویں آیت، سورت توبہ کی 120ویں آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مائیت پر گفتگو ہو رہی ہے نا. نہیں بھائی وہ خطیب کیسا جو موضوع سے ہٹ کر بات کرے. نہیں، موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والے متقی بن جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی مومن بنو پھر متقی بنو، لیکن متقی بننے کے بعد بھی جنت نہیں جب تک صادقین کی میت اختیار نہ کرو. یا اللہ ہمیں کیسے بتا کہ صادق کون ہے؟ یہاں تو بہت سے صدیق ہیں. خدا کی قسم پوری آیت اگر تم نے پڑھی ہوتی تو جواب مل جاتا. پوری آیت سنو، 120ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والے متقی بن جاؤ اور صادقین کے ساتھ دو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یا اللہ کون ہے؟ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم کسی مدینے والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے رسول کی مخالفت کرے. چاہے باہر کا رہنے والا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ رسول کی مخالفت کرے. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. اور جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے اس طرح نفس رسول کی اطاعت واجب. اب پتا چلا کہ صادق ہے نفس رسول. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، 1,00,000 کے مجمع میں میں نے کہہ دیا. ہاں بھائی میں نے کیا بتایا؟ کون ہے صادق؟ نفس رسول. کون صادق؟ نفس رسول. بھائی بھی نہیں کہا. گھبرا گئے میرے نوجوانوں کتنے میں ابھی اس سے قریب آ کر تو بات نہیں کر سکتا. کون ہے صادق؟ یا رسول یا نفس رسول. اب بھائی آؤ عبدالحکیم کو سمجھاؤ کہ یہ نفس رسول ہے کیا. نہیں مجھ سے کیوں پوچھو، آؤ قرآن سے پوچھے. بھائی گھبرا نہ جائے، دیکھو گھبرا جاؤ گے پھر میں خود گھبرا جاتا ہوں. نعرہ حیدری. صرف زبان سے باتیں کرتے آئے کہ میرا سلسلہ نہ ٹوٹے. تو قبلہ ارشاد ہوا سورۃ نساء میں، فقاتل فی سبیل اللہ، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ اللہ کی راہ میں لڑے. اور میرے حبیب تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں لیکن آپ کا نفس نہ بھاگے. زبان سے بات کرو میرے دوستو. سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں، آپ کا نفس نہ بھاگے. جنگ احد میں اللہ نے کہا میرے حبیب آپ پر کسی کی ذمہ داری نہیں، کسی کی ذمہ داری نہیں. ذمہ داری ہے آپ کے نفس کی کہ سب بھاگ جائیں لیکن آپ کا نفس نہ بھاگے. اب دیکھو احد میں کون نہیں بھاگا. نہیں میرے پاس سارا مواد ہے لیکن میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، اس لیے اشاروں میں چلوں گا کہ سارے بھاگ جائیں میرے رسول، کوئی پرواہ نہیں لیکن تیرا نفس نہ بھاگے، تیرا نفس نہ بھاگے. اور تاریخ نے بھی بتایا کہ جب سارے بھاگ گئے تو 3,000 کا لشکر ایک طرف اور ابو طالب کا بیٹا ایک طرف. نعرہ حیدری. 3,000 3,000 کا لشکر ایک طرف اور ابو طالب کا لال ایک طرف. خدا کی قسم میں نے تو یہ پڑھا کہ علی رسول کا طواف کر رہے تھے
علی رسول کا طواف کر رہے تھے، علی رسول کا طواف کر رہے تھے، اور جب نظر پڑی تو رسول نے فرمایا یا علی جب سارے بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ یہ کیا رسول نے کیوں پوچھا؟ کیا رسول کو علی پر یقین نہیں تھا؟ ہمارے بتانے کے لیے، ہمارے بتانے کے لیے، یا علی جب سارے بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ زبان سے میرے دوستو قریب بیٹھ گئے ہو، قریب بیٹھے ہو، یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو کہا اللہ نے مجھے استقامت سے بنایا ہے، آپ کو پتا نہیں کہ میں رسول ہوں، میں کیسے بھاگوں گا؟ تو علی نے ہنس کر جواب دیا اگر آپ رسول ہیں تو میں نفس رسول ہوں، اگر آپ رسول ہیں تو میں نفس رسول ہوں، اگر آپ رسول ہیں تو میں رسول ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، یا علی کو رسول نے گلے سے لگایا، مننت علیہ، آپ کا میرے اوپر احسان ہے۔ مسلمانوں کیوں احسان فراموش بنے؟ رسول فرما رہا ہے مننت علیہ، مننت علیہ، علی آپ کا میرے اوپر احسان ہے۔ علی میں نے دنیا کو بتایا تھا اسی لیے تاکہ دنیا آپ کا شان دیکھے، مننت علیہ، آپ کا میرے اوپر احسان ہے، حسبی انت، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں۔ اور آج علی یہی تو وقت تھا مدد کا، یہی تو وقت تھا مدد کا، یہی تو وقت تھا مدد کا۔ ارے تو مسلمانوں تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم علی کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ ارے رسول فرما رہا ہے کہ آج علی مدد کا وقت ہے، حسبی انت، آپ میرے لیے کافی ہے۔ ارے جب رسول کو علی کافی ہے تو ہم ملنگوں کے لیے بھی علی کافی ہے۔